کہ بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا، نہ تورانی رہے باقی نہ ایرانی نہ افغانی۔ سامعین ذی وقار، یہ حقیقت ہے کہ اگر آج ہم اپنے اختلافات کو دفن کر کے محبت و اخوت کے پھیرے لہراتے ہوئے شانہ بشانہ کھڑے ہو جائیں اور علامہ مرحوم کی شعر کا نعرہ حق کے بلند کر کے اغیار کو للکاریں کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کے کاشگر، تو یقیناً دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہمارے آستانے پر جبہ سائی کرنے مجبور ہو جائیں۔ سامعین علی قدر، آخر میں امت مسلمہ کو یہی پیغام دینا چاہوں گی کہ ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، ذرے ہو تو جم جاؤ کہ صحرا نظر آئے، قطرے ہو تو مل جاؤ کہ دریا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر نقش تمہارا جمتا نظر آئے، ہر بول تمہارا بالا نظر آئے، وما علینا الا البلاغ۔ Thank you so much. Our next participant is Muhammad Ali Hassan from International School of Pakistan, Khaitan. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جناب صدر، معزز اساتذہ کرام اور میرے عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے، اسلام تیرا دیش ہے، تو مصطفی ہے۔ آج میری تقریر کا موضوع ہے ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے۔ قرآن حکیم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، ترجمہ، اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ حاضرین محترم، اسلام ایک عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے۔ یہ ایک دین فطرت ہے اور مکمل ضابطۂ حیات ہے جو اپنے پیروکاروں کو اسلام، ایمان اور احسان کی دولت کے ساتھ ساتھ ادب و احترام، اخوت و بھائی چارے، عدل و انصاف اور اتفاق و اتحاد کا درس دیتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، جذبہ ایمانی ایک ایسی قوت ہے جو اپنے ماننے والوں کو رنگ و نسل کے فرق سے آزاد کر کے متحد و یکجان کر دیتی ہے اور ایمان کی دولت سے ہمکنار ہو کر تمام اہل اسلام اخوت و بھائی چارے کے ناقابل شکست روحانی رشتے میں بن جاتے ہیں اور ایک عظیم قوت بن کر ابھرتے ہیں۔ اسی عقائد پر امت مسلمہ ایک وجود کی مان نظر آتی ہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں بیرون دریا کچھ نہیں۔ قرآن و حدیث میں بے شمار جگہ پر اتحاد امت کا درس اور تفرقے سے بچنے کی تلقین کی گئی ہے۔ گویا امت مسلمہ کی عظمت اور سربلندی کا راز صرف اتفاق و اتحاد میں ہی پوشیدہ ہے۔ بقول اقبال، ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابہ کے کاشگر۔ لیکن جناب والا، یہ ایک حقیقت ہے کہ آج امت مسلمہ نے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے درس کو بھلا دیا ہے اور اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنے کے بجائے آج ہم نا اتفاقی اور خود غرضی کا شکار ہو گئے ہیں۔ علامہ اقبال نے جب مسلمانوں کے اتحاد کو پارا پارا ہوتے دیکھا تو بے اختیار بخار اٹھے۔ ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، ہر میں پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک۔ جناب صدر، قرآن و حدیث نے مسلمانوں کو بار بار بدھج رہنے کی تلقین کی ہے، مگر افسوس نہ جانے مسلمانوں کے اتحاد کو کس کی نظر لگ گئی کہ ہم انتشار کا شکار ہو گئے ہیں اور دشمن کی سازشوں کی وجہ سے مسلسل نقصان اٹھا رہے ہیں۔ مگر جب کوئی اس کے تعارف کی بات کرتا ہے یا عزم کرتا ہے تو ہم اس کا ساتھ دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ مگر جناب والا، میں مایوس نہیں ہوں، میں امت مسلمہ کے مستقبل کے بارے میں انتہائی پرامید ہوں، کیونکہ آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آج بھی ہو اگر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ آج اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا مقام وصول کرنا چاہتی ہے
تو واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا کے درس پر عمل کریں اور نیل کے ساحل سے لے کر تا بہا کے کاشغر تک متحد ہو جائے تو اس امت میں پھر سے کوئی محمود غزنوی پیدا ہوگا, کوئی محمد بن قاسم بن کے ابھرے گا, کوئی صلاح الدین ایوبی پیدا ہوگا, کوئی حیدر علی اور ٹیپو سلطان کے للکار بن کر اٹھے گا, کوئی علامہ اقبال و قائد اعظم کے روپ میں سامنے آئے گا, اور انشاءاللہ اب وہ وقت زیادہ دور نہیں ہے. آخر میں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں حرم کا پاسباں بننے کی توفیق عطا فرمائے. بقول شاعر, توحید کی امانت سینوں میں ہے ہمارے, آسان ہی مٹانا نام و نشاں ہمارا, باطل سے دبنے والے اے آسمان ہی ہم, سو پار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا. شکریہ. The third contestant, Hajra Freed from Pakistan School, Mangav. یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, یہی مقصود فطرت ہے, یہی رمز مسلمانی, اخوت کی جہانگیری, محبت کی فراوانی. محترم عزت مآب جناب سفیر اسلامی جمہوریہ پاکستان, محترم اساتذہ اکرام اور حاضرین محفل, السلام علیکم. میرے لیے انتہائی فخر کی بات ہے کہ میں معزز ترین مہمانوں کے سامنے آج کے موضوع تقریر ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے اپنے ناچیز خیالات و احساسات کو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہی ہوں. اسلامی موضوعات بحر بے کراں کی مانند ہیں, انہیں کوزے میں سمونا ناممکن تو نہیں, مشکل ضرور ہے. میں اپنی حقیر سی کوشش کر رہی ہوں. جناب صدر, یہ موضوع اتحاد بین المسلمین کی طرف واضح اشارہ ہے. امت مسلمہ آخری دینی پیغام کی حامل ہے اور یہ پیغام اس کے تمام اعمال و حرکات و سکنات پر حامی ہے. اس کا منصب قیادت و رہنمائی اور دنیا کی نگرانی کرنے کا منصب ہے. قرآن کریم نے بہت قوت کے ساتھ اعلان کیا ہے, کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تعمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم تمام امتوں سے بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے ظہور میں آئی. تم نیکی کا حکم دینے والے, برائی سے روکنے والے اور اللہ پر سچا ایمان رکھنے والے ہو. دوسری جگہ سورہ بقرہ میں امت مسلمہ کو امت وسط قرار دیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ. اس لیے اس کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اس امت کی جگہ قافلے کے پیچھے اور شاگردوں اور غاشیہ برداروں کی صف میں ہو اور وہ دوسرے اقوام کے سہارے زندہ رہے, اور قیادت و رہنمائی امر نہیں بلکہ ذہنی اور فکری آزادی کے بجائے تقلید اور نقل, اطاعت و سپر اندازی پر راضی اور مطمئن ہو. بقول اقبال, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے غرض حریت, مساوات اور اخوت بنی نوع انسان ہیں, اور انہی تین چیزوں سے ملت قوت حاصل کر سکتی ہے اور قوموں کا جغرافیہ تصور انہی کے ذریعے ختم ہو جاتا ہے. اور اسی لیے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ملت توحید اور رسالت کی بنیاد پر قائم ہوگی وہ غیر فانی و دوامی ہوگی. بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, بازو تیرا توحید کی قوت سے قوی ہے, اسلام تیرا دیس ہے, تو مصطفی ہے. نظارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے, نظارے دیری نہ زمانے کو دکھا دے, اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے. جناب صدر, دنیا میں بے شمار اقوام بام عروج پر پہنچی. ایرانی, رومی, یونانی اقوام نے حیرت انگیز ترقیاں کیں. آخرکار یہ سب کی سب فنا ہو گئیں, لیکن ملت اسلامیہ غیر فانی ہے. اقبال کے نزدیک اتحاد کی جڑ عقائد و نظریات پر ہے, اور یہ نظریات جس قدر دوامی ہوں گے معاشرے کا وجود اس قدر فنا آشنا ہوگا. ان کے نزدیک ملت وہ ہے جسے رسول عربی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قائم کیا. وہ فرد کو قطرے سے اور قوم کو دریا سے تشبیہ دیتے ہیں, اور یہ وسعت کسی حال میں جغرافیائی حدود سے پیدا نہیں ہو سکتی. اسی لیے ملت کو روحانی اصولوں پر قائم کرنا ہوگا. مادی بنیادوں کے تصور نے انسانیت کو پارا پارا کر کے رکھ دیا ہے. بنی آدم کو مختلف گروہوں اور قبیلوں میں تقسیم کر دیا گیا ہے. مذہبی, لسانی اور علاقائی تقسیم کا ایک ایسا سلسلہ چل نکلا ہے جس نے مسلمانوں کی قوت کا شرازہ بکھیر کر رکھ دیا ہے. بتانے رنگ و خوں کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, بتانے رنگ و منہ کو توڑ کر ملت میں گم ہو جا, نہ ایرانی رہے باقی, نہ تورانی نہ افغانی. حاضرین ذی شعور, ہمیں اپنی تاریخ سے سبق سیکھنا چاہیے. جنگ جمل اور جنگ صفین کے بعد سانحہ کربلا رونما ہوا. مسلمانوں نے مسلمانوں کو ہی قتل کیا. اپنے اطراف میں نظر ڈالیں, منافقین کو پہچانیں, دستور مدینہ سے سبق حاصل کریں. آج بھی کچھ منافقین مسلمان بن کر ہی مسلمانوں کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں, مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, ان پہ کفر کے فتوے لگائے جا رہے ہیں. آئیں دور جدید کے عبداللہ بن سبا کو پہچانیں اور تمام مسلمان متحد ہو جائیں. امریکہ اور یہودی سازشوں کے خلاف مسلمانوں کا متحد ہونا وقت کا زبردست تقاضا ہے. تیرے
اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، پورے عالم پہ حکومت ہو تیری اے مسلم، تو سمجھ جائے اگر اپنا مسلمان ہونا۔ پاکستان امپلائمنٹ فورم کی دوسری سالگرہ کے موقع پر انٹر سکولز اینڈ کالجز پاکستانی کمیونٹی کا فائنل کمپٹیشن آپ کے سامنے تھا۔ مجھے ان طلباء کی آواز میں وہ جادو نظر آ رہا تھا کہ بہت پہلے بادشاہ نے دوسری سلطنت پر حملہ کرنے کے لیے کچھ پامسٹرز کو بلایا، کارڈز کا فن جاننے والے، فورتھ ڈائمینشنز کا علم رکھنے والے، ستاروں کی چال جانچنے والے اور لکیروں سے پیامبر ڈھونڈنے والے حاضر ہو گئے۔ بادشاہ کے حملے کی صورت میں شکست یا فتح دونوں کو ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ کافی بحث و تمیز کے بعد بادشاہ کو رائے دی گئی کہ آپ ان حالات میں، اس وقت میں، اس علاقے میں حملہ کریں گے تو شکست آپ کا مقدر ہوگی۔ بادشاہ نے پوچھا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم فورتھ اور ففتھ ڈائمینشنز کا علم رکھتے ہیں، کارڈز کا علم جانتے ہیں، ستاروں کی چال جانتے ہیں، لکیروں کے پیام پڑھتے ہیں۔ آپ کی ہاتھوں کی لکیر کہہ رہی ہے کہ اس موسم، وقت، حالات اور خطے کو آپ فتح نہیں کر پائیں گے۔ بادشاہ نے پوچھا کون سی لکیر ہے میرے ہاتھ کی جو مجھے فتح سے روک رہی ہے؟ نجومیوں نے کہا تمہارے ہاتھ کی بائیں طرف یہ والی لکیر۔ بادشاہ نے خنجر نکالا، خنجر کی نوک اپنی ہتھیلی پہ رکھی اور اپنی ہتھیلی کو اس جگہ سے چیر دیا۔ اس نے کہا میں اپنا مقدر اور اپنی فتح ان لکیروں سے آگے بڑھ کے نکال کے رہوں گا۔ آج کے یہ بچے، یہ اقبال کے شاہین اور میرے ملک پاکستان کے یہ فرزند یہ بطل جلیل پیغام دے رہے ہیں کہ آنے والا وقت پاکستان کا ہے، آنے والا وقت مسلمانوں کا ہے، آنے والا وقت امہ کا ہے اور انشاءاللہ تعالی ضرور ہوگا۔ Proceeding towards the next competition, the quiz. I request the participants of quiz to please come on the stage. The participants of International School of Pakistan Khaitan and Pakistan School Salmiya, please come on the stage. A little bit introduction of the finalists. We had the initial rounds last week and these two schools, they came for the finals. They were selected for the finals. So please put your hands together for their efforts and the hard work they have done in reaching the finals. Till now, Pakistan School Salmiya is leading compared to the last results. And International School of Pakistan Khaitan is at the second position. Let's see who wins today. Good luck to all the participants. Sorry? I request the leader of the team to please sit at the front. The leader of your team. Who's the leader? Pakistan School Salmiya? Okay. Just to keep it again on the fair side, I have two set of questions with me. Yellow and orange. So, giving the opportunity to Pakistan School Salmiya to choose the color first. May I know which color you would like? That's your set of questions then. Orange. Say in the mic. Orange. Orange for Pakistan School Salmiya.
And definitely yellow goes for International School of Pakistan, Khaitan. We have 3 rounds for the quiz. Round 1 is going to be individual round. I'm going to ask individual questions to all the participants. And as we will proceed, I will give you the introduction of the rounds. Starting with round 1, Pakistan School, Salmiya. Be very attentive when you're going to answer the questions. Listen very carefully. Your time limit is like approximately 5 seconds. Sorry? Are there MCQs? Same format. Starting with round 1, question number 1. When was the objective resolution adopted by the Constituent Assembly of Pakistan? Your options are 12th March 1949 or 20th March 1949 or 25th March 1949. It's individual round. 12th March 1949. Correct. Let me just tell you that the mentor for quiz is Mr. Ali Reza, who is going to be on the scoreboard. Question number 2. When was the first constitution of Pakistan abrogated? 15th October 1958 or 8th October 1958 or 1st October 1958? 8th October 1958. Correct. Next question. Which is the longest railway line of Pakistan? Your options are from Peshawar to Karachi, option B from Karachi to Lahore, or option C from Quetta to Karachi. From Peshawar to Karachi, and its length is 1,681 kilometers. Correct. When did Pakistan become a republic? Option A, 23rd March 1956, option B, 23rd March 1958, or option C, 23rd March 1960. 23rd March 1956. Correct. When was Pakistan Airways established? 1940, 1947, or 1950? 1950. Correct. When did Cripps mission come to India? March 1942, or March 1940, or March 1947? March 1942. Correct. Who was called the poet of East? Mirza Ghalib, Allama Iqbal, or Bahadur Shah Zafar? Allama Iqbal. Correct. When was the State Bank inaugurated? Option A, 1st July 1948, option B, 1st July 1945, or option C, 1st July 1940? 1st July 1948. Correct. Who published the white paper in 1933? British government, Pakistan government, or Indian government? British government. Correct. Into how many languages of the world has the Quran been translated? Nearly 200 languages, or nearly 103 languages, or only 60? Nearly 103 languages. Correct. How many Madni surahs are there in Quran? 35, 15, or 28? 28. Correct. Last question. Where was the last surah revealed? In Makkah, in Medina, or both the places? In Medina. Correct. Good luck. Okay, starting with question number 1. Name the prophet whose name is mentioned and discussed most in Quran. Hazrat Musa, Hazrat Isa, or Hazrat Ibrahim? Hazrat Musa. Correct. In which year were the vowels inserted in Quran? 43 Hijri, 40 Hijri, or 45 Hijri? 43 Hijri. Correct. In which surah of Quran, Bismillah is repeated twice? Surah Baqarah, Surah Tawbah, or Surah Namal? Surah Al-Namal. Correct. Which was the first province where Muslim League formed its government? Punjab 1943,
or Sindh 1943, or Balochistan 1943? In Sindh in 1943. Correct. When and where was the first TV station of Pakistan inaugurated? 26 November 1964, Lahore. Option B, 26 November 1964, Karachi. Or option C, 26 November 1964, Quetta, sorry. Option A, 26 November 1964 in Lahore. Correct. How many times Pakistan won the hockey gold medal in Olympics? 6 times, 3 times, or never? Sorry? Can I hear the options again? 6 times, 3 times, or never? 3 times. Correct. Where was General Pervez Musharraf born? In Delhi, in Quetta, or in Karachi? Delhi. Correct. When were political restrictions lifted by Yahya Khan? 1st January 1970, or 1st January 1971, or is it 1st January 1972? 1st January 1970. Correct. Who suspended the Constitution of 1973? Option A, General Pervez Musharraf. Option B, Ayub Khan. Or option C, General Ziaul Haq. General Ziaul Haq. Correct. When did Ziaul Haq address the UNO? 1st October 1980, or 1st October 1981, or is it 1st October 1982? 1st October 1980. Correct. Second last question. In which city is Jahangir's tomb located? Lahore, Islamabad, or Karachi? Lahore. Correct. The last question of round 1. Hello. Karachi was declared federal area by Legislative Assembly in which year? May 1948, or May 1949, or is it May 1950? May 1948. Correct. It was really a tough competition, so I guess you all know who is scoring how much. Proceeding to round 2. I request the participant who is sitting at the back, please stand and answer because maybe the audience, they cannot see you. Okay? Pakistan School Salmiya, round 2, it's again an individual round. I'll be asking you one question each, but it is one word answer. No options for it. Question number 1, your turn. What is the scale or measure of one's dignity according to Quran? Taqwa. Piety. Correct. What is the reason of keeping Surah Al-Fatiha in the beginning of Quran? Because it is the door to the Quran. Correct. Where did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and Hazrat Jibreel meet for the second time? At 18 Friday, When? in the 27th Ramzan, in the cave of Hira. Okay, correct. Where? You said for the second time. It was 18th Ramadan. You said 27th Ramadan. I'm asking where. You said where as well. Where? It was where, that's why it will be correct. Please listen to the questions carefully. When did Supreme Court announce that martial law was legal? 10th November 1977. Correct. When was Simla Agreement signed? Simla, Agreement signed. 3rd July 1972. Correct. When was the Day of Deliverance celebrated? 22nd December 1939. Correct. When was Nehru Report published? 1928. Correct. When was the capital shifted to Islamabad? 26 November 1958.
Wrong. 59. Okay. When was Liaquat Ali Khan assassinated? 16th October 1951. Correct. When were the land forms first introduced by the federal government in Pakistan? 1954. Correct. Who were the first, second and third prime ministers of Pakistan? Number 1, Liaquat Ali Khan. Number 2, Khwaja Nazimuddin. And number 3, Muhammad Ali Bogra. Correct. When did Muhammad Ali Jinnah pass away? 11 September 1948. Correct. International School of Pakistan, Khaitan, round 2. It's individual round and one word answer. Starting with you, how long did Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam receive the revelation of Quran in Medina? 10 years. Correct. And please, I'm telling you again, listen to the question carefully. Yes. What, according to Quran, is the root cause of the evil? Alcohol. Correct. What was the age of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam when Quran was first revealed to him through Jibreel? 40 years. Correct. According to Quran, what is another name for Medina? Yasrib. Correct. But please stand and give the answer. When did Zulfikar Ali Bhutto take over as the 4th president of Pakistan? 20th December 1971. Correct. Jinnah's speeches were translated into Urdu often by whom? Nawab Bahadur Yar Jang. Correct. When was Nawaz Sharif elected as the 13th Prime Minister of Pakistan? 6 November 1990. Correct. In which year was the 6th 5-year plan made? 1983. Correct. When was Indian National Congress formed? 1885. Correct. How many times did squash player Jamshed Khan win